یہ کیفیت مصطلفہ میں نہیں ہے، یہ کیفیت مینا میں نہیں ہے، یہ کیفیت صفا و مروہ میں نہیں ہے، یہ کیفیت کہیں اور نہیں ہے، یہ کیفیت بارگاہ مصطفیٰ کی میں ہے، اس یقین کے ساتھ کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب کعبہ کے آگے تم کھڑے ہوئے ہو اور پروانے ہیں جو کرتا ہے کعبہ کا طواف، اور پروانے ہیں جو کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا کے یا رسول اللہ۔ یہاں کا حال یہ ہے کہ سرور کائنات عطا فرما رہے ہیں، باب شفاعت اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ تم نے عطا میں نہ کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ آنکھ ادا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہے نام رضا، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام بھی ہے، التجا بھی ہے، استغاثہ بھی ہے، اور مقبول بارگاہ الہی بھی ہے۔ یہ دعا جو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، میں اس کر رہا تو بتا رہا تھا بارگاہ مصطفیٰ کا یہ کی حاضری کا یہ شعور کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ وہ فکر ہے جو ہماری ایمان کو تازگی بخشتا ہے، لبیک یا رسول اللہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیں مومنانہ شعور دیتا ہے، لبیک یا رسول اللہ وہ احساس ہے جو ہمارے صدقے کو قبول کرتا ہے، لبیک یا رسول اللہ وہ ہمارے ایمان و عمل کی بنیاد ہے جہاں سے مومنانہ کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے، لبیک یا رسول اللہ وہ جذب درود کا نام ہے جو کربلا میں گونجا ہے، لبیک یا رسول اللہ وہ عقیدہ ہے جو بدر میں گونجا ہے، یہ بدر کی فاتح بھی لبیک یا رسول اللہ ہے، یہ حنین کی فاتح بھی لبیک یا رسول اللہ ہے، یہ کربلا کی فاتح بھی لبیک یا رسول اللہ ہے، یہ غزوات کی فاتح بھی لبیک یا رسول اللہ ہے، یہ عقیدہ مومنانہ بھی لبیک یا رسول اللہ ہے، یہ صدقوں کی قبولیت بھی لبیک یا رسول اللہ ہے، یہ تحیات بھی لبیک یا رسول اللہ ہے، یہ آہ صبح گائی بھی لبیک یا رسول اللہ ہے، یہ نسیم سحری، یہ ستائے دل و بھائی، یا خاک ورفت، یہ خشک و تر، یہ برگ و صبر، یہ ذرہ ذرہ، یہ قطرہ قطرہ اسی لبیک یا رسول اللہ سے قائم ہے، اس یقین کے ساتھ کہ خیمہ افلاک کا اس تازہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی نبض آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک ہو نہ جو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور ساقی تو پھر میرے بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، جذب توحید بھی دنیا میں نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کیا خیال ہے آپ کا حضرت زیاد کے حوالے سے؟ میدان احد میں دم توڑ رہے ہیں زیاد، آواز بھی ہے کوئی جو میرے آقا کو جا کے کہہ دے کہ ان کا زیاد دنیا سے رخصت ہونے والا ہے؟ کیا کیفیت رہی ہوگی حضرت زیاد کی؟ آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہے کوئی جو میرے پیغمبر کو جا کے آواز دے دے، ہے کوئی جو آقا کو جا کے کہہ دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہونے والا ہے؟ حضرت زیاد کی آواز سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا زیاد غلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، میرے آقا اس نے آپ کو آواز دی ہے، دم آخر آپ کو آواز دی ہے، کیا خیال ہے کہ جب روح پرواز ہو رہی ہو تو ایسے میں سرور کائنات کا جمال جہارہ نظر آ جائے تو موت نہیں ہوتی بلکہ عین حیات ہوتی ہے، زندگی کا آغاز ہوتا ہے، سرور کائنات کی زیارت ہو جائے موت کے وقت، وہ موت کہاں وہ تو عین حیات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا سرکار حاضر، سرکار دروازہ بار میں تشریف لائے، آقا دو جہاں جو دہاں کہا زیاد اپنی آنکھیں کھولو، زیاد اپنی آنکھیں کھولو، زیاد اپنی آنکھیں کھولو اور پوچھو کیا پوچھتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو جو مختار کائنات ہو وہ کہے گا، جس کے ہاتھوں میں ان کی گنجیاں ہو وہ کہے گا، جو اللہ کا محبوب ہو وہ کہے گا، جس کے ہاتھوں میں شرق و غرب کی شان عطا ہو وہ کہے گا، جو تصویر کائنات کا چشمہ سیاہ ہو وہ کہے گا، جو خدائے اعظم کا نائب اعظم ہو وہ کہے گا، جو رحمت للعالمین ہو وہ کہے گا، جو اللہ کا محبوب ہو کہے گا،
جو کائنات میں اثر و نفوذ پیدا کر سکتا ہے وہ کہے گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ زیاد کیا چاہتے ہو، آنکھیں تو کھولو۔ اب آپ غور فرمائیے کس قدر شبنمی الفاظ رہے ہوں گے، کس قدر شہر میں کھلے ہوئے جملے رہے ہوں گے کہ سرور کائنات نے پوچھا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ موت آ رہی ہے اور نگاہوں کے سامنے موت کا چہرہ ہو اور ایسے عالم میں سرکار تشریف لائے اور پوچھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو اور کیا مانگتے ہو۔ شاید آج کا کوئی فرد کہا ہوتا تو یہ کہا ہوتا کہ ہمیں جنت چاہیے اس لیے میں نے آپ کو آواز دی ہے۔ حضرت زیاد کا عقیدہ دیکھیے اور کہا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں میرے آقا، اس لیے کہ ہم نے اپنے رگوں کا خون نچوڑ دیا ہے اس صحرا میں، ہم نے اپنے رگوں کا خون نچوڑ دیا ہے اس صحرا میں، اب دم ٹوٹنے والی ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں، ایک شے ہے میرے آقا، وہ ہماری دولت ایمان ہے، وہ ہمارا دولت عقیدہ ہے۔ حضرت زیاد نے اپنے بازو میں طاقت کو سمیٹ کر سرکار کے قدموں پہ اپنا سر رکھا اور کہا میرے آقا یہی آخری خواہش تھی کہ آپ کا زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، خواہش اب یہ تھی کہ اب موت کا پرندہ اگر ہماری روح کو لے کر پرواز ہو رہا ہو تو میرے آقا آپ کا قدم پاک ہو اور ہمارا سر ہو، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی آخری خواہش ہے ہماری۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کیا خیال ہے آپ کا حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کے وضو کے لیے آپ پانی لیا کرتے تھے۔ ایک روز دریائے رحمت جوش میں آیا سرکار کا اور سرکار نے کہا اے ربیعہ بن کعب اسلمی بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، مانگو، تم کیا مانگتے ہو مانگو۔ آپ دیکھیے کہ شاید وہ یہ کہتے ہیں آقا جنت چاہتا ہوں، مگر آپ نے فرمایا ایسا نہیں، میرے آقا ہمیں جنت میں وہی کام چاہیے جو آج لے کر رہا ہوں، جنت میں یہی خدمت چاہیے۔ معلوم یہ ہوا جنت تو مل جائے گی اس صحابی رسول کو جو بارگاہ مصطفیٰ میں خدمت ناز کے ساتھ حاضر تھے، لیکن یہ میرے آقا جنت صرف نہیں چاہیے بلکہ جنت میں آپ کی صحبت فیض چاہیے، جنت میں آپ کی خدمت چاہیے، جنت میں آپ کی صحبت پاک سے ہم مستفید ہوتے رہے جو دنیا میں ہم کر رہے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا لبیک یا رسول اللہ، یہ شعور کب پیدا ہوتا ہے لبیک یا رسول اللہ؟ اگر یہ شعور مسلمانوں میں دوبارہ پیدا ہو جائے تو یقین جانو ہر زمین ہماری ہے، ہر آسمان ہمارا ہے، ہر ماحول ہمارا ہے، ہر زندگی ہماری ہے، ہر صبح ہماری ہے، ہر شام ہماری ہے۔ اللہ نے اقبال نے فرمایا تھا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے اور تو مصطفی ہے۔ یہاں سرحدوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں جغرافیائی خطوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں دنیاوی رنگ و نسل کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں زبان و علاقہ کی بات ہو رہی ہے۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہوگا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی۔ اسلام کا تصور ایرانی نہیں ہے، اسلام کا تصور تورانی نہیں ہے، اسلام کا تصور افغانی نہیں ہے، اسلام کا تصور مشرق نہیں ہے، اسلام کا تصور مغرب نہیں ہے، اسلام کا تصور تو آفاقی ہے جو نور مصطفیٰ میں ڈھل جائے اور سرکار کو اپنا امام مان لے، اس کو شافع روز محشر مان لے، جو عقائد و جہاں کی محبتوں سے اپنے کلیجوں کو سنبھال لے، وہ آفاقی ہے۔ جہاں ہو جائے گا اللہ کی رحمتیں انہیں آواز دے گی۔ یقین جانیے ایک انگریز یہ لکھتا ہے اس بات کو، یہ کہتا ہے کہ میں نے پورے ہندوستان پہ انگریزوں نے حکومت کی ہے، پروفیسر ڈاکٹر آرنلڈ نے بھی اس کی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پورے ہندوستان پہ انگریزوں کی حکومت تھی اور ہر وہ مقام جہاں پر بادشاہی دور میں، مغلیہ کے دور میں جہاں انہیں عمارتیں بنائی تھی، جہاں ڈائمنڈ اور سونے لگے ہوئے تھے، انگریزوں نے اپنے دور اقتدار میں انہیں لوٹا ہے باضابطہ طور پہ۔ اور یہ چاہے تاج قلعہ ہو، چاہے لاہور کا قلعہ ہو، چاہے تاج محل ہو، جہاں یہ پہنچے وہاں سے زیورات، جواہرات اور وہ زرین جو پتھر لگے ہوئے تھے وہاں سے انہیں اکھاڑا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پورے ہندوستان کو انگریز نے لوٹا، لیکن وہ انگریز جب پہنچتا ہے یقینی طور پر میرے مقدس میں اور اس نے چاہا کہ اب خواجہ اجمیری کے آستانے پہ لگے ہوئے جو جواہرات تھے اسے بھی لوٹا جائے، تو وہ کہتا ہے کہ جو جنرل وہاں پہنچا اور ابھی دہلیز پہ پہنچا ہی تھا کہ اسے ایسا لگا کہ اس کے دونوں پاؤں کو کسی نے پکڑ رکھا ہے، اسی ہمت ہو سکی اندر داخل ہو سکے۔ تو اس نے یہ بات کہی بعد میں جا کر باہر کہ پورے ہندوستان پہ ہم نے حکومت کی، لیکن جب اجمیر پہنچے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ قبر میں سویا ہوا ایک مردہ شخص ہے جو ہندوستان کے دلوں پر حکومتیں کر رہا ہے، وہ ہندوستان میں حکومت کرنے والے خواجہ اجمیر ہیں۔ یہ عقیدے ہیں، یہ محبتوں کی بات نہیں ہے، محض عقیدوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے رسول کا غلام ہوتا ہے، جب خواجہ اجمیری کا غلام جواب نہیں ہے تو سرکار مدینہ کیا جواب ہوگا؟ عزیزان محترم قابل احترام مجھے بتانا چاہتا ہوں، جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے مجھ سے پہلے کہ میرے مرشد گرامی فرمایا کرتے ہیں کہ علماء کی عزت کرو، اس لیے کہ نبی رسول یقینی طور پر العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کرام کی وارث ہیں۔ یقینی طور پر یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ خانوادہ ہے عیدگاہ شریف کا جو خود بھی
सज्जादगान माशाअल्लाह आलिम बाअमल हैं, वो तरीक़त को भी समझते हैं और शरीयत को भी समझते हैं। साहिब तरीक़त वही होगा जो साहिब शरीयत होगा, जिसके पास उलूम कुरान उलूम हदीस होंगे, उसके पास ही तरीक़त का इल्म